اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں باعث تخلیق کائنات حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں، مالک دو جہاں میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان المعظم ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ میں نے روزے رکھتے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی کے استقبال کے لیے جلدی سے آگے بڑھے، اور جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ جو چادر شریف تھی وہ سرک کے نیچے تشریف لے آئی۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کے چادر شریف کو اٹھا کے اس کو چوما اور چوم کے یہ عرض کی کہ حضور غلام کی کیا حیثیت تھی کہ حضور نے اتنی تکلیف کی ہے۔ اب دیکھیں، چادر کو اٹھا کے چومنا یہ کہیں نہ قرآن پاک میں تھا نہ حدیث پاک میں کہیں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری چادر کو تم اٹھا کے چومو۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے چوما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ مہر لگاتے ہوئے فرمایا ابو امامہ تو کنز الادب، فرمایا ابو امامہ تو ادب کا خزانہ ہے، اگر ادب سیکھنا ہو تو ابو امامہ سے سیکھو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے اللہ پاک بند فرما دیتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے اندر، چونکہ یہ اللہ پاک کے محبوب کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بخشش و مغفرت بھی عام کر دی، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان المعظم کی رات، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، اور چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے کثرت کے ساتھ، اس وجہ سے علماء نے اس رات کا نام شب برات رکھا۔ اور میں نے عرض کی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ نام مشہور ہے۔ عرب کے اندر اس رات کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کے نام سے۔
علماء نے اس کے نام اور بھی ذکر کیے ہیں، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ناموں کو ذکر کیا، اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کے نام ذکر کیے روح المعانی شریف کے اندر، اور فرمایا ہی لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وتسمى لیلۃ الرحمہ، اس کا نام لیلہ رحمت ہے یعنی رحمتوں کی رات، اور لیلۃ المبارکہ، اس کا نام برکتوں والی رات بھی ہے، ولیلۃ الصق، اور اس کا نام لیلہ صق ہے۔ صق عرب لوگ اس وثیقے کو کہا کرتے تھے کہ جو بھی اس کے ذمہ خراج ہوتا تھا اور وہ اس نے گورنمنٹ کو یا حکومت کو دینا ہوتا تھا، جب حکومت وہ خراج وصول کر لیتی تھی، وصول کرنے کے بعد جو ایک حکومت رسید دیتی تھی کہ بھئی یہ رسید ہے تمہارے پاس، کہ اگر کوئی پوچھے تم نے خراج دیا یا نہیں دیا تو یہ تمہارے پاس بطور ثبوت ہو، اس پرچی اس رسید کو صق کہا جاتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ پاک ان کے لیے بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں سورہ دخان شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے، علماء نے اس رات سے شب قدر بھی مراد لیا، کثیر تعداد علماء کی اس سمت بھی گئی کہ اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور اس پہ بعض احادیث مطہرہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں نے جا کے عرض کیا اماں جی جلدی کریں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا شعبان نصف شعبان کی رات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو جلدی سے یہ کام کر دیں تاکہ میں محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی جا کے حضور کے لبہائے اقدس سے وہ جملے سن لوں۔ تو اما عائشہ پاک نے جب یہ بات سنی نا فرمانے لگی بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نا تمہیں نصف شعبان کی ایک فضیلت سنا دوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، اما پاک نا پھر یہ حدیث پاک سنائی، آپ فرمانے لگیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باری میرے گھر تھی، اور میں رات کو جب اٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں موجود نہیں تھے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں نے کمرے میں دیکھا لیکن حضور کمرے میں نہیں تھے، فرماتی ہیں پھر میں باہر نکلی، دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں نے محسوس کیا لیکن حضور وہاں بھی نہیں تھے۔ فرماتی ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر میں چلی گئی تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرایا، تو فرماتی ہیں پھر میں قریب ٹھہر گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، میں اس عمل کا مشاہدہ کروں۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور وہ بڑی طویل دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی۔ فرماتی ہیں پھر حضور نے جب سر سجدے سے اٹھایا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے اے حمیرہ تمہارا کیا گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی تم یہ سوچنے لگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے حجرے کے اندر چلے گئے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اما پاک فرماتی ہیں دل میں خیال تو آیا تھا میرے ابتدا کے اندر ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیال کی تردید کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور نے پھر فرمایا اے بنت صدیق تجھے نہیں پتہ آج کون سی رات ہے؟ آج کی رات یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت ہر حکمت والا کام تقسیم کرتا ہے۔ اگلے سال میں جس کی موت واقع ہونی ہے وہ معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا معاملہ رب قدوس لکھ رہا ہو تو اس وقت میں یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کی بندگی کے اندر مصروف ہوں، اس کے ذکر کے ساتھ میری زبان تر ہو۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رات کی اہمیت کو اس حدیث پاک میں بھی اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت اما پاک فرماتی ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میں جب رات کو اٹھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے میں بقیع شریف کے اندر چلی گئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف کے قبرستان کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کے اندر مصروف تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اماں پاک فرماتی ہیں میں دبے قدموں گئی اور پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور بغیر مڑے ہی حضور نے فرمایا عائشہ، وہی جملہ بولا جو اس وقت مسجد نبوی شریف والی حدیث پاک میں اماں پاک نے فرمایا عائشہ کیا تم نے گمان کیا کہ میں تمہارے حق میں خیانت کروں گا؟ اور پھر اماں پاک فرماتی ہیں میں نے عرض کی لجپالا دل میں خیال تو یہی آیا تھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں کسی اور زوجہ کے حجرے کے اندر چلے گئے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی رحمتیں، یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری پہر آتا ہے، وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہر رات کو رات کے پچھلے پہر، اور جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا یہ جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا پہرے دار راتی، دوجا جاگ دا عشق دی مرض والا، تیجا جاگ دا خاص بیمار راتی، وارث شاہ پھر سب ہی سو جاندے ایک جاگ دا پروردگار راتی۔ یہ رات کے پچھلے پہر کا جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے، نیند پوری غالب ہوتی ہے، اور اس پہر بھی جب بندہ اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، بلکہ بزرگوں کا یہ وظیفہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو رزق کی طلب ہو وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اپنے رب کے حضور اپنی جھولی کو پھیلا دے۔ فرماتے ہیں یہ وہ پہر ہوتا ہے جس وقت اللہ کے رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ پاک تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور ہر رات کی پچھلے پہر یہ اللہ کے ولیوں کا دستور رہتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ساری رات ان کی عبادتوں کے اندر گزرتی، راتی رتی نیند نہ آوے تے دن نو روے حیرانی ہو، ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن اس کے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے وہ کہتے ہیں بھئی مجھ سے بڑا تو پاپی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، وہ ساری رات جاگتے ہیں، کیونکہ رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پہ خاص اترتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر رات کے پچھلے پہر یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یا شب قدر کے بارے میں بھی اسی طرح کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ادھر سورج غروب ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمتیں آسمان دنیا پہ نزول جلال اللہ پاک فرماتا ہے، اور پھر رب کائنات منادی کو حکم دیتا ہے کہ ندا کر دو، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اس کو اولاد عطا کروں۔ فرمایا اللہ پاک دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کو گن کے فرماتا ہے کہ کون ہے مانگنے والا، میں اس کی جھولی کو بھروں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو آواز دیتی ہیں عام راتوں میں پچھلے پہر، وہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ادھر سورج غروب ہوتا ہے، گویا کہ ساری راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر رب کائنات کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اب دیکھیں نا، ایک حاکم وقت اعلان کرے کہ بھئی جس نے جو بھی جرم کیے ہیں نا
جو اشتہاری ہیں، جو مفرور ہیں، جو قیدوں کے اندر ہیں، جو جس کیفیت میں بھی ہیں، جس پہ جو پرچے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، فلاں دن کو تاریخ مقرر کی جائے، فلاں جگہ پہ آ کے اپنی اپنی درخواستیں پیش کریں تو ضرور ان کے اس گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اب ایمانداری سے بتائیں کون ہوگا کٹھن حالات سے بھی گزر رہا ہو یا قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو یہ میرے لیے بڑا کٹھن معاملہ ہے، اب اعلان ہو اور پھر بھی کوئی لینے نہ جائے، آزادی لینے نہ جائے، گناہوں کی معافی لینے نہ جائے، جو پرچے ہیں ان کی معافی کے لیے نہ جائے، تو پھر یہ تو اس کی بدبختی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ممکن ہے حاکم اعلان کرے، اشتہاریوں کو اکٹھا کر کے جھوٹ بولا اس نے وہ پکڑ لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ دنیا کے بادشاہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، اور آج کل کے تو بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ جو سچ بولے تو کہتے ہیں اس کو تو سیاست آتی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولنا تو سیاست کا حصہ ہے، اور اس کو کبھی یو ٹرن کا نام دے کے، کبھی کوئی نام دے کے کہتے ہیں جی یہ سیاست ہے، اور جو یہ نہ بولے اس کو تو سیاست ہی نہیں آتی۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کے اصول ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی بادشاہ ایسا اعلان کر کے جھوٹ بول دے اور اشتہاریوں کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دے، لیکن خدا کی قسم رب کائنات جب وعدہ کرتا ہے تو رب کبھی اپنے وعدوں کے خلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ اور رب قدوس کی طرف سے اعلان ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے خاص اعلان ہو رہا ہے، اب ہر گناہگار، ہر پاپی، ہر بدکار، ہر سیاکار، کیونکہ میں نے عرض کی اللہ کے ولیوں کی تو ہر رات شب برات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تو ہر رات شب قدر ہے، کیونکہ انہوں نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اپنے رب کو منانا ہوتا ہے۔ لیکن مجھ جیسے لوگ وہ دنیا داری کے اندر مصروف رہنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اب جناب والا جب اعلان ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، اب چاہیے تو یہ تھا میرے بھائی کہ ہم لوگ رات کے ان مبارک راتوں کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹتے، رب قدوس کی بارگاہ کے اندر عاجزی کا اظہار کرتے، اس کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوتے۔ لیکن کیا کریں، دو طرفہ تماشا چل رہا ہے۔ ایک طرف سے جب وہ ممبر و محراب سے صدا اٹھتی ہے، کہتے ہیں جی شب برات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنے حلووں کے لیے اس کو جو ہے وہ رواج دے دیا ہے۔ اب سوشل میڈیا اٹھائیں، برمار ہے ایسے لوگوں کی جو اس رات کو بالکل سرے سے بدعت اور طرح طرح کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ تماشا چل رہا ہے اور دوسری طرف تماشا ہمارے نوجوانوں نے لگایا ہوا ہے، وہ جناب پٹاخے چلا رہے ہیں اور اس رات کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتوں میں سے جو ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شب قدر کی تعیین کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر حضور نے فرمایا نہیں شب قدر کی تعیین نہیں، تم آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ علماء نے اس کی بے شمار حکمتیں لکھی۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر شب قدر کی تعیین ہو جاتی، چونکہ اس رات کے ایک عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نبی پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک شب قدر کی عبادت کا مقام اور مرتبہ ایک طرف ہے۔ اتنا بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر، فرمایا نہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ مقام شب قدر کی عبادت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر عبادت اور نیک عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو اس رات کے اندر جو بندہ گناہ کرے گا اس کے گناہ کی نحوست اور اس کا عذاب بھی اتنا شدید ہوگا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد یہ امت مصطفیٰ پہ ایک خاص رحمت تھی۔ اگر کسی میرے جیسے بندے سے شب قدر کی رات میں گناہ ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے تجھے پتہ نہیں تھا شب قدر کی رات بھی تو گناہ سے باز نہیں آیا، تو ہم جیسا بندہ عذر تو پیش کر سکتا نا، یا اللہ مجھے کیا پتا تھا یہ رات شب قدر کی رات ہے؟ بھئی مالک ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ تعیین نہیں ہے کہ بھئی یہ 21ویں کی ہے، 23ویں کی ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے۔ چونکہ تعیین نہیں ہے اس وجہ سے یہ عذر امت مصطفیٰ کے لیے اللہ پاک نے برقرار رکھا۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی، لیکن میرے بھائی شب برات کو واضح کیا گیا۔
یہ اعلان کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے، حجت الاسلام سیدنا امام محمد الغزالی آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں 2 عیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دنیا میں اہل ایمان کو 2 عیدیں عطا کی، فرشتوں کو اللہ پاک نے 2 راتیں عید کی عطا کی ہیں۔ ہمیں دن دیے کہ دن کو عید کے طور پہ فرشتوں کو اللہ پاک نے 2 راتیں عید کے طور پہ دیں، ان میں سے ایک شب برات کی رات، ایک شب قدر کی رات۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ اور میرے بھائی، اس قدر اہمیت والی رات، اس قدر فضیلت والی رات، اس قدر اللہ کی رحمتوں کے نزول والی رات، اس قدر امت مصطفیٰ پہ اللہ رب العزت کے انعام و اکرام والی رات، لیکن ہم اس رات کے تقدس کو پامال کریں اور کیا کریں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان مبارک راتوں میں بھی ہمارا نوجوان گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نوجوانوں کی بیٹھک سجی ہوئی ہے اور فلمیں چل رہی ہیں۔ اس رات کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، گلیوں کے اندر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے، نوجوان سڑکوں پہ اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال کے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ شب برات کو منانے کا یہ طریقہ ہے؟ میرے بھائی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا آتش بازی جس طرح شادی بیاہ اور شب برات میں رائج ہے، یعنی اس سے یہ مطلب نکلا کہ یہ جو پٹاخے پٹوخے چلانے والے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح یہ شب برات میں رائج ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک حرام اور پورا جرم ہے۔ اب اسے اندازہ کریں ہمارے علماء نے کتنے سخت فتاوی جات اس پہ صادر کیے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ جب ادھر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں غروب آفتاب کے ساتھ ہی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے مولا 100 بارہ میں توبہ بھنی تے میواں بے اعتبارا مڑ بھی در تیرے آ ڈگیا اور مینو بخشیں بخشن ہارا، اور عرض کرتے کہ فضل تیرے تے آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا ہم اپنے رب کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے، انکساری سے پیش آتے، عبادت اور تضرع کے اندر وقت گزارتے۔ میرے بھائی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب قدر کی، شب برات کی اہمیت کو بتایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کے اس کی اہمیت کو اجاگر کی۔ جنت البقیع شریف کے اندر جا کے اہل قبرستان میں جا کے ان معاملات کو دیکھ، کیونکہ جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو قبور کو دیکھ کے بندے کے دل میں اپنی قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج کل تو نہیں ہوتی، جناب والا ادھر جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور قبرستان میں بیٹھ کے گپیں چل رہی ہیں، یعنی ادھر تدفین ہو رہی ہے، 10 بندے ادھر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی نے سگریٹ لگایا ہوا ہے، کوئی کسی معاملے میں مصروف ہے، کوئی کاروبار کی باتیں کر رہے، کوئی۔ یہ تو موقع تھا جہاں ہم نے اپنی موت کو یاد کرنا تھا، لیکن ہم نے ایسے مواقع کو بھی ضائع کیا۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طریقے سے اجاگر کیا اور اس طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف کے اندر چلے جاتے ہیں، دوسری حدیث پاک میں کہ ساری رات مسجد نبوی شریف کے اندر سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس رات کو گزارتے ہیں۔ طریقہ تو یہ تھا خدائی رات ہو اور انجمن میں آگ لگے، الہی رسم و رواج وطن کو آگ لگے۔ یہ کیسا رسم و رواج ہے، یہ کس طرح کے طور طریقے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی ثقافت ہے؟ یہ جانتے ہیں ہولی دیوالی پہ ہندو اپنی رسموں پہ یہ معاملات یہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے ان معاملات کو اپنی مبارک راتوں کے اندر داخل کر لیا، ان کو دیکھ دیکھ کے۔ لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان راتوں میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار والے ہونے چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم عام راتاں چ ایک فلم تے اج دی راتی چلو لوکی جاگن ڈے نے تے اج 2 نہ چل جائیں، یہ کیا ہے؟ اور پھر میں نے عرض کی شب قدر کی تعیین کو چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ اس رات میں گناہ کا عذاب زیادہ ہے۔ میرے بھائی، اگر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں تو اس رات میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، یعنی اس رات میں اگر گناہ کریں گے تو اس رات کے تقدس کو پامال کرنے کے جرم میں سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ اور ایک ساتھی نا، میں آج صبح ہی سن رہا تھا، وہ کہنے لگے جی یہ کیا ضرورت ہے اکٹھے ہو کے کرنے کی، آپ چھپ کے بھی تو عبادت کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کسی کو اکٹھا کیا تھا؟ ہاں،
یہ اگر تنہائی میں کریں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن بھلا ہوتا ہے کہ ہم جیسے سست قسم کے لوگ کہاں ساری رات جاگ سکتے ہیں، لیکن چلو 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی تلاوت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے اور واعظ و نصیحت ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، محفل کا رنگ جم جاتا ہے، اور جب تک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھی جاتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، نماز کے اندر آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں، اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب تنہائی میں تو چاہیے تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، اعبدو، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں کیونکہ میں اکیلا کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے یہی بولا ایاک نعبد، اے مالک ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ کیوں ہم کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ تو اکیلا تو اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی اور بہت سی مخلوق کی عبادت کر رہی ہے، ان کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو جوڑ دے، اور ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوگا، جہاں نیک کی قبول ہوگی اس نیک کی عبادت کے ساتھ تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ ان نیکوں کے صدقے اللہ تیری میرے جیسے پاپیوں کی عبادت بھی قبول کر لے گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے معاملات، ہمارے سجدے، ہماری تلاوتیں جیسی ہوتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں تلاوت کس شوق کے ساتھ کر رہا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہے میری نماز کا لیول کتنا بلند ہے۔ اور میرے بھائی، ہماری نمازوں کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کی عبادتیں پیش ہو رہی ہیں تو بھی اپنی ساتھ جوڑ دے کہ مالک جہاں وہ کر رہے ہیں وہاں میں بھی کر رہا ہوں، ان کے ساتھ جہاں ان کی قبول ہوگی اللہ تیری بھی قبول کر لے گا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا نا، اس نے کہا حضرت میں منڈی گیا، منڈی سے سیبوں کی ایک ٹوکری خریدی، اور ٹوکری خرید کے جب گھر آیا تو اس ٹوکری کے اندر تھوڑے سے سیب داغی نکل آئے، گلے ہوئے نکل آئے۔ اب حضرت میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو جو صحیح سیب ہیں وہ رکھ لوں اور جو گلے ہوئے ہیں وہ واپس کر دوں؟ امام محمد بن حسن شیبانی فرمانے لگے، آپ نے فتویٰ دیا، فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یا تو سارے ہی رکھ لے یا سارے ہی واپس کر دے۔ اور یہ فتویٰ دینے کے بعد نا آپ رونے لگے، اور شاگردوں نے عرض کی کہ حضرت اس نے تو فتویٰ پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، اور بھی لوگ آتے ہیں فتوے پوچھتے ہیں جواب دیتے ہیں، لیکن اس فتوے کے بعد رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ اسی لیے تو رونا آ گیا ہے، کل قیامت کے دن جہاں اللہ کے نیک بندے پیش ہوں گے، ان کے اعمال پیش ہوں گے، وہاں میرے جیسے لوگ، کیونکہ اگرچہ وہ بڑی ہستی ہے، امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محرر فقہ حنفی ہیں، فقہ حنفی کو تحریر کرنے والی ہستی امام محمد بن حسن شیبانی کی ہے، امام شافعی کے استاد محترم ہے امام محمد بن حسن شیبانی، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جن کی جب جنازہ اٹھایا گیا تو جتنے لوگ آپ کی چارپائی کو کندھا دیتے تھے، جو غیر مسلم کندھا دیتا تھا اللہ اس کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا تھا۔ ایسی عظیم شخصیت، آپ کہنے لگے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی باتیں پیش ہوں گی نا وہاں میرے جیسوں کی بھی پیش ہوں گی۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں جب یہ سارے معاملات ہوں گے نا، مجھے وہ میدان محشر کا نقشہ یاد آ گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب پیارے، یہ جو نیک ہیں ان کی تو عبادتیں ہیں، لیکن جو گناہ گار ہے یہ گلے ہوئے سیب ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو حبیب کہیں گے کہ یا اللہ یا سارے ہی رکھ لے یا سارے ہی دے دے، یا سارے ہی جنت جانے دے یا سارے ہی دوزخ کو بھیج دے، کیونکہ یہ تو اصول ہے نا، جب سودا ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے، منکر دور ہو، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ حضور کے غلاموں کی صف میں ہم سب کو داخل فرمائے، اونچی آواز میں کہہ دیں آمین۔ اب دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی مبارک راتیں، اور پھر جہاں سے بات چلی تھی کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے، اور پھر میں نے عرض کی تھی وہ ساتھی اعتراض کرتے ہیں جی اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے، تنہائی میں عبادت کر لیں۔ میرے بھائی جہاں 100 بندہ اکٹھا ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا،
اس نیک بندے کے وجہ سے اللہ سب کی محفل، اور پھر ضروری نہیں نیکوں کی وجہ سے محفل قبول ہو، کبھی کبھی کسی گناہ گار کی بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک وائز کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا حضرت سنائیں کیا بنا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا بھی کیوں بخشا؟ اور پھر وہ جو دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا بھی آپ کے تو اعمال بڑے، ساری زندگی دین کی تبلیغ کی، تقریریں کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، تو پھر اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشنا تو تھا ہی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ساری زندگی کی تبلیغ تو ایک طرف رہ گئی، صرف ایک محفل کی وجہ سے میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ کہا وہ کون سی محفل تھی؟ کہنے لگے میں ایک دن تقریر کر رہا تھا خوف خدا پہ، اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا، اور میری اس محفل کے اندر ایک بندہ ایسا آ کے بیٹھا تھا جس کے دل میں کبھی خدا کا خوف نہیں آیا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس کے ساتھ والا بندہ کہنے لگا چل یار 10 منٹ گفتگو سن لیں، کوئی عالم دین تقریر کر رہے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میری زبان سے جملہ نکلا، اس کے دل پہ اثر کر گیا، جب دل پہ اثر کیا اس نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی، جب توبہ کی اس کی آنکھوں سے ندامت کے قطرے گرے، جب آنسو گرے تو رب قدوس کو اتنے پسند آئے، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے کے ان آنسوؤں کا صدقہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ میرے بھائی ہم تو اس وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کی نعت پڑھی جائے گی، اور پھر ذکر اذکار ہوگا، واعظ و نصیحت ہوگی، اور پھر اس کے صدقے سے اللہ پاک کسی نے ایک بندے کے قدموں کی برکت سے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ معاملات ان راتوں میں اکٹھا ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک چیز کا تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، ایک نا سوشل میڈیا پہ پچھلے کئی سالوں سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ، پچھلے سال بھی میں اگر پوچھوں نا اب کہ پچھلے سال کتنے نوجوانوں نے یہ میسج چلایا تھا کہ بھئی اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، بڑے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے بھی میں نے بھی چلایا تھا، میں نے بھی چلایا تھا، میں نے بھی یہ میسج آگے فارورڈ کیا تھا بھی اگر میری طرف سے حقوق العباد میں کسی دوست کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، حقوق العباد بندے کو دنیا میں معاف کروانے چاہیے، حقوق اللہ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، بے نیاز ذات ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک معافی نہیں ملتی۔ تو یہ بڑا ٹرینڈ چلتا ہے کہ جی اور فیس بک پہ اس کو چلایا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ دیگر گروپوں میں یہ معاملات چلتے ہیں، جی مجھے معاف کیا جائے، میں معافی مانگتا ہوں، شب برات آنے والی ہے، یہ اچھی بات ہے معافی مانگنا، لیکن فیس بک پہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے 10% لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، 90% لوگ آپ سے کوئی کسی علاقے کے اندر ہے، کوئی کسی ملک کے اندر ہے، کوئی کسی شہر میں ساری زندگی کبھی آپ نے بالمشافہ ان سے ملاقات بھی نہ کی ہو، تو اس بیچارے کا آپ نے کیا دل دکھانا ہے؟ بھئی جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ نہ میں نے کبھی خرید و فروخت کی، جس کے ساتھ نہ کبھی میں اٹھا بیٹھا، جس کے ساتھ نہ میری رشتہ داری، جس کے ساتھ نہ میرا تعلق، اس سے میں معافی کس بات کی مانگ رہا ہوں؟ اور جو میرے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ روز میری لڑائی ہوتی ہے، جس کو میں روز گالیاں بھی دیتا ہوں، اس سے کبھی معافی نہیں مانگی، یہ عجیب تماشا نہیں چل رہا؟ بھئی جس سے مانگنے کی ضرورت تھی وہاں میری انا آڑے آ جاتی ہے، بھئی میں معافی مانگوں؟ نہ یہ تو میرا شریکہ ہے، یہاں پہ تو میری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرمایا کہ صحابہ بتاؤ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی نے عرض کی حضور مسافر پہ خرچ کیا جائے، کسی نے عرض کی حضور جہاد مجاہد پہ خرچ کیا جائے، کسی نے کچھ عرض کیا، کسی نے کچھ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری باتیں، لیکن میری مراد کو تم نہیں پہنچے۔ ایک بندہ پھر ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر آپ ہی فرما دیں، فرمایا ہو تمہارا رشتہ دار، رشتہ داروں کو صدقہ دینا بڑا ڈاڈا کام ہے۔ اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں، فرمایا ہو تمہارا رشتہ دار اور ہو بھی تم سے لڑا ہوا، لڑائی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور فرمایا پھر اس کو چھپا کے دو، اس کو پتہ بھی نہ لگے کہ تم نے دیا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ جہاں ہمارا شریکہ ہوتا ہے، شریکے کو چھوڑ دیں، آج کل تو جس طریقے سے ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کامل پناہ دے، ایک بوری آٹے کی دیتے ہیں، ساتھ 10 تصویریں کھینچتے ہیں، غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، 1000 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، ساتھ نوٹ پکڑا کے تصویر کھینچی جا رہی ہے۔
یہ کس طریقے سے صدقہ و خیرات ہو رہا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر روز رات کو بوری اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غریبوں کے گھر کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے اور خود واپس آ جاتے، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ ہمارے دروازے پہ کون رکھ گئے۔ پھر پردہ بعد میں کھلا جب آپ کے وصال کے پورے 1 مہینے کے بعد لوگ آ کے مکے میں باتیں کرتے تھے، یار ہمارے گھر کے دروازے پہ کوئی آٹے کی بوری چھوڑ جاتا تھا، عرصہ ہو گیا اب نہیں آیا۔ کوئی آ کے کہتا کہ میرے دروازے پہ کوئی سونے کی اشرفیاں چھوڑ جاتا تھا، عرصہ ہو گیا اب نہیں آیا۔ کوئی کسی اب پھر لوگ کہتے بھی اس عرصے میں کون گیا ہے، آوازیں اٹھیں کہ اس عرصے میں امام زین العابدین چلے گئے۔ اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھی جو میرا ہمسایہ مجھ سے لڑا ہوا ہے اس سے میں معافی نہیں مانگ رہا، اور فیس بک پہ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں، جن کے ساتھ میرا تعلق بھی نہیں، جن کے ساتھ میرا لین دین بھی نہیں۔ یہ اصل ضرورت ان معاملات کو سلجھانے کی ہے، جو ہمارے باہمی الجھے ہوئے معاملات ہیں ہم ان کو سلجھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مالک کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش رب سے بھی مانگیں اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگ مکان بنا رہے ہیں اور ان کی قبر بن چکی ہے۔ فرمایا لوگ بڑا بن ٹھن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی بھی نہیں لگنے دے رہے، اور ان کا کفن سج کے بازار میں آ چکا ہے، دکان پہ لگ چکا ہے۔ بھئی مجھے نہیں پتا یہ چند دنوں میں نے جینا، چند دن تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ کس کو کیا خبر کہ یہ شب برات کی جو رات ہے اس سے پہلے کسی کا نام پچھلی شب برات میں لکھا گیا ہو، اور کیا خبر کہ اس شب برات میں کس کس کا نام لکھا جانا ہے۔ یعنی ہم اپنے کپڑوں پہ مٹی نہیں لگنے دے رہے اور ہمارے کفن کا کپڑا بھی دکان پہ پڑا ہوا ہے۔ اور حضرت عطا فرماتے ہیں لوگو تم تو اپنے جسم کو بچا بچا کے پھر رہے ہو، بڑا سنوار رہے ہو، بڑا سجا رہے ہو، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے گھنٹہ گھنٹہ کبھی کریمیں لگا کے، کبھی کچھ کر کے، میک اپ کر کے، نوجوان بھی بن سنور کے بن ٹھن کے پھر رہا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیڑا بھی پیدا ہو چکا ہے جس نے تمہارے جسم کو کھانا ہے۔ ہم غافل لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو کثرت مال کی ہوس نے غافل کر دیا حتیٰ کہ قبر کا منہ جا دیکھا، ہوش پھر آئی لیکن اس وقت کی آنکھ کھلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کریں۔ کیا خبر اس شب برات کس کس کا نام لکھا جانا ہے مردوں کی فہرست میں؟ میں سمجھوں گا یہ زندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں وہ مردہ ہے، وہ لکھا جا چکا ہے مردوں کی فہرست میں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس محفل کے اندر میں سے ہم میں سے کس کس نے جانا ہے، ہم میں سے کس کس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مردہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنے معاملات دنیا کے اندر ایسے مگن ہیں، اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ان مقدس راتوں کی جو فضیلت ہے، جو اہمیتیں ہیں، ان میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم ان راتوں کو اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کا وقت آ چکا ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اور جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات اللہ رب العزت میری امت پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ، برابر نہیں، زیادہ اللہ پاک میری امت کے گناہ گاروں کو، نیکوں کو نہیں، گناہ گاروں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وہ میرے بھائی اندازہ تو کرے۔ اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا، معاشہ پاک نے عرض کی حضور بنو کلب کی تخصیص کیوں؟ فرمایا اس کی بکریاں نہیں گنی جاتی تو بال کون گنے گا؟ اس قبیلے کی بکریاں لا تعداد ہیں، کوئی نہیں گن سکتا، تو جس کی بکریاں نہ گنی جاتی ہیں بکریوں کے بال کون گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو گن سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ پاک میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے بھائی اتنے لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے جب تک کہ وہ پکی توبہ نہ کریں۔ عرض کی گئی حضور وہ کون سے ہیں؟ اور مختلف احادیث کا نچوڑ میں اگر عرض کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کی تعداد کو بیان کرے، کسی میں 2 بیان کر دیے، کسی میں 4، اور اگر ان کا نچوڑ عرض کروں فرمایا مشرک بندہ جو شرک کرتا ہو، جو دین حق کا انکار کرتا ہو، دوسرا فرمایا کاہن بندہ جو یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو نجومی لوگ ہیں، یہ جو ہاتھ دیکھنے والے اور ان پہ یقین رکھنے والا، یہ بھی بندہ ان لوگوں میں شامل ہے۔ فرمایا کاہن بندہ یہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ تیسرا فرمایا جادوگر
جادو کرنے اور کروانے والا، دونوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں وعید فرمائی۔ جادو کرنے اور کروانے والا، یعنی تیسرا اور چوتھا یہ دونوں بندوں کو ذکر کیا کہ ان دونوں کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ بندہ تعویذ پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تعویذ اگر قرآنی بھی ہو پھر بھی یقین تعویذ پہ نہیں ہوتا، یقین خدا کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، آج کل نا ہماری عورتوں میں یہ بڑی بیماری آ گئی ہے، بابوں کے پاس بھاگ رہی ہیں۔ ہماری عورت خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میری بہن میری بیٹی اگر پردہ کر لے شریعت کے مطابق، 5 وقتی نماز پڑھ لے، اپنے خامد کی تابع داری کرے اور اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالے، ادھر وہ ہاتھ اٹھائے گی اللہ اس کی واپس ہی نہیں موڑے گا، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی خطا نہیں جاتا جب عورت خود کو اس معاملے میں پکا کر لیتی ہے، لیکن پھر بھی بابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ اور پانچواں فرمایا شرابی بندہ، اور آگے سے بھی شراب کا ارادہ رکھنے والا بندہ۔ 6واں حضور نے فرمایا زنا کرنے والا اور زنا کا ارادہ رکھنے والا، یعنی جو توبہ نہ کرے، ایسے بندے کو بھی اللہ اس رات نہیں بخشتا۔ 7واں حضور نے فرمایا سود کھانے والا بندہ، سود خور، اللہ پاک اس کی بھی بخشش اس رات نہیں فرماتا۔ ہم اندازہ، آج تو نا معاملات سود کے اتنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا اگر بندہ سود نہیں کھائے گا تو سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ آج وہ معاملہ پورا ہے کہ سود سے بندہ جتنا بھی بچ لے غبار پہنچ رہا ہے، لیکن حتی الوسع انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 8واں حضور نے فرمایا متکبر بندہ، بھئی میں بڑا ہوں، بھئی میں کس بات کی ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا، اوے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، کس چیز کی بلے بلے، کس چیز کی آکڑ ہے، کس چیز کی مغروری ہے؟ نہ، متکبر بندہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ 9واں فرمایا رشوت لینے والا، 10واں حضور نے فرمایا غیبت کرنے والا، 11واں حضور نے فرمایا مصور بندہ، یہ جو ہاتھوں سے تصویریں اس وقت بناتے تھے، آج کل شوکیہ چل رہی ہیں، شوکیہ تصویر پیر کی بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، شوکیہ لوگ بنائی پھرتے ہیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مصور فرمایا جب تک توبہ نہ کر لے۔ 12واں حضور نے فرمایا شوہر کی نافرمان بی بی، جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی یہ ضروری نہیں میری بیوی ہو تو پھر ہی اس پہ یہ حکم لگتا ہے، میری بہن پہ بھی یہ حکم لگتا ہے، میری بیٹی پہ بھی یہ حکم لگتا ہے، ہمارے جو جن کے ہم دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ حکم لگتا ہے۔ فرمایا شوہر کی نافرمان اس رات نہیں بخشی جاتی۔ اور 13واں حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ 14واں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نافرمان شاگرد، جو اپنے استاد کا نافرمان ہو، اس رات کو اللہ اس کو بھی نہیں بخشتا۔ میرے بھائی یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں، جب اللہ پاک کی اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن یہ لوگ اس رات بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ شب برات تقدس کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے۔ اور آخر میں یہ میں اس دن درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا اور بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اول بات وہی ہے، آپ جتنا چھپ کے عبادت کریں گے فضیلت اتنی زیادہ ہے، لیکن وہ پھر سست بندے میرے جیسے وہ نہیں اکیلے میں کر سکتے، پھر 4 بندے اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں نا عموماً لوگ نوافل پوچھتے ہیں، جی کون سے نوافل ہم پڑھیں اس رات کی فضیلت میں؟ بزرگوں سے بڑے نوافل منقول ہیں، علماء نے ذکر بھی کیے ہیں، اور وہ یا تو خوابوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے، 8 نفل ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بندے کو خواب میں مل کے فرمایا تھا کہ شب برات کی رات یہ نفل پڑھو تو میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گی۔ یہ یا تو خوابوں کے ساتھ تعلق ہے، یا ممکن ہے کہ وہ صرف اس بندے کی خاصیت ہو، یا علماء کا جو اپنا ایک طور طریقہ تھا، جو ان کے اپنے وظائف تھے، معاملات تھے، لیکن وہ جتنے بزرگ تھے نا جنہوں نے یہ وظیفے بیان کیے ان کی فرض ایک بھی قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی فرض نمازیں پوری ہوتی تھیں میرے بھائی، لیکن میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میری بڑی قضائیں ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس کے فرض پورے نہیں ہیں اللہ اس کے نفل قبول۔ یہ آج کے مفتی کی بات نہیں، حضرت صدیق اکبر کی بات ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بڑے شوق سے نفلی روزے رکھتی ہیں لیکن فرض ان کے بڑے قضا ہوتے ہیں، وہ فرض کی طرف توجہ نہیں ہے اور نوافل کی طرف بڑا شوق ہے۔ نفلی عبادت جی اس رات اساں تسبیح نماز پڑھنی ہے ادھے گھنٹے چ، آدھا گھنٹہ لگا دینا تسبیح نماز پڑھنے میں، لیکن جو نمازیں قضا ہیں ان کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ وہی آدھا گھنٹہ اگر 5 نمازیں بھی قضا ادا کر لیں، نفل تو پڑھنی ہے، عبادت تو کرنی ہے،
اگر قضا نمازیں میرے ذمے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے ذمے ہیں، آج کل ڈھونڈنے سے وہ لوگ بڑے کم ملتے ہیں جو صاحب ترتیب ہوں، جن کی نمازیں قضا نہ ہوں، بہت کم ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا چراغ لے کے ڈھونڈو تو پھر بھی وہ لوگ نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، لیکن ہیں تو دنیا باقی ہے۔ تو جن کی قضائیں نا وہ کوشش کریں ان راتوں میں نوافل کی جگہ وہ قضا نمازیں پڑھیں کثرت کے ساتھ، تلاوت کلام پاک کریں، نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اور جو نوافل کو وقت دینا ہے نا وہ قضا نمازوں کو وقت دیں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ یہ قرض ہے ہم سب کے ذمے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی توفیق